QAU Go Green Keep Clean. 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 میں ہوں شان علی، طلباء جنرل اسٹڈیز تیسرا سیمسٹر۔ ہم ایک سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں سیوکس اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ، جس کا ہمیں ایک پروجیکٹ اسائن ہوا ہے جس کا نام ہے کلین اینڈ گرین قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد، اور اسی کو یہ لے کر ہم آج بات چیت کریں گے کہ ہم کس طرح اس کیمپس میں صفائی کا جو انتظام کر سکتے ہیں یا اس میں کس طرح اسٹوڈنٹ اور فیکلٹیز کے درمیان اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں۔ تو آج کے میرے مہمان ہیں مقدس، السلام علیکم مقدس، اور وکیش اینڈ خدیجہ بدول۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے میں چلوں گا مقدس کے پاس، ان سے کوشچن کروں گا کہ مقدس، سب سے پہلے آپ بتائیے کہ جو آپ نے اس کیمپس میں مختلف انٹرویوز کنڈکٹ کیے کلین اینڈ گرین کے پروجیکٹ پر، اس پر آپ کو کیا جو معلومات میسر ہوئی کہ ریسورسز اور فیسیلیٹیشن کے حوالے سے کیا یونیورسٹی نے بھی اس حوالے سے کوئی انتظامات کر رکھے ہیں کہ یا نہیں؟ جی شکریہ۔ میرا جو انٹرویو تھا وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں جو سعید کھٹک صاحب ہیں، وہ سینیٹی کے سپروائزر ہیں، وہ سارا کام دیکھتے ہیں، تو میں نے ان سے انٹرویو کنڈکٹ کیا تھا۔ کافی اچھا رسپانس تھا۔ انہوں نے بیسیکلی پہلے تو مجھے ایک اوور ویو گائیڈ لائن دی کہ کیسے مینیج کیا جاتا ہے۔ انہوں نے بولا کہ یونیورسٹی کی طرف سے ایک کوڑے والی گاڑی ہوتی ہے جو بیسیکلی پورا جو یونیورسٹی کا گند ہے وہ ایک اس میں ڈالتے ہیں، لیکن جو خدشات انہوں نے ظاہر کیے جب میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں نہیں صحیح سے انتظامات ہوئے کلیننیس کے، تو انہوں نے پہلا جو بولا کہ یونیورسٹی کے پاس فنڈز اویلیبل نہیں ہیں۔ انہوں نے بولا جو بھی ہم انیشیٹو لیتے ہیں، فار ایگزامپل کہ یہاں پہ ہمیں اتنے امپلائیز چاہیے یا یہ کچھ، تو یہ تو obvious سی بات ہے کہ اگر آپ جو بھی کوئی کام کرنا چاہتے ہو وہ پیسوں کے سوا نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے بولا جب بھی ہم کوئی اپلیکیشن لکھتے ہیں تو یونیورسٹی کا یہی رسپانس آتا ہے کہ فنڈس آر ناٹ اویلیبل۔ ایک تو یہ بولا، اور اوبویسلی اگر فنڈس نہیں ہوں گے تو آپ جو امپلائیز رکھتے ہوں ان کی جو سیلریز وغیرہ، تو یونیورسٹی اس بیسس پہ زیادہ امپلائیز بھی ہائر نہیں کر رہی۔ تو ایک تو فنڈس کی شارٹیج ہے، دوسری بات جو گڑی ہے کہ امپلائیز کی شارٹیج ہے، جس بیسس پہ آپ دیکھیں قائد اعظم یونیورسٹی جو ہے پاکستان کی سب سے بڑی یونیورسٹیز میں شمار ہوتی ہے۔ اتنی بڑی یونیورسٹی جہاں پہ ہٹس ہیں، کینٹینس ہیں، اور ایون جو پروفیسر ہاؤسنگ سوسائٹی ہے ان کی بھی جو کلیننیس کی رسپانسبلٹی ہے وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ۔ تو انہوں نے بولا کہ ان کے پاس کوئی 10 سے ملازم ہیں ابھی، تو انہوں نے بولا کہ آپ خود دیکھیں ہم اتنی بڑی یونیورسٹی کو کیسے مینیج کریں گے۔ اور انہوں نے بولا کہ ہم صفائی کرتے ہیں صبح 8 بجے کے دوران، تو اب اس کے بعد بچے جب آتے ہیں یونیورسٹی میں تو وہ اوبویسلی اتنا وہ ہو جاتا ہے، اتنے بڑی تعداد میں، تو ہٹس پہ، کینٹینس پہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اگر ہمارے پاس زیادہ امپلائیز ہوں گے تو ہم ایک صحیح طریقے سے کنڈکٹ کریں گے، اور انہوں نے یہی سارا کچھ بات کی تھی۔ تھینک یو مقدس، آپ نے بہت ہی بریفلی اس پر بات کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور اب میں جانا چاہوں گا وکیش کمار کے پاس۔ وکیش، میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جو کلین اینڈ گرین جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے، اس پر اسٹوڈنٹس کو جو کیمپس کے ہیں ان کو کیا بینیفٹس حاصل ہو سکتے ہیں؟ Thank you so much, Shan Ali, for giving me this opportunity to talk here. I'm Vikesh Kumar from the Center of Excellence in Gender Studies at Qaid University. Acha, before starting this, I would like to say a quote first from Ayman Javed Saab. He says کہ قدیم درختوں کی جڑیں زمین کو کبھی سوکھا نہیں ہونے دیتی۔ تو I think he said a very, very, very fantastic lines to teach us something. تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ there are so many benefits of trees. I mean we cannot count کہ کتنے ہی ان کے بینیفٹس ہیں ہماری لائف میں۔ تو اگر دیکھا جائے جنرلی جو ہم نے پڑھا ہے اور جو جنرلی ہمیں بچپن سے بتایا گیا ہے، تو وہ ہیں کہ اس کے بہت سارے بینیفٹس اکنامکلی بینیفٹس ہیں، سوشل ہیں، مینٹلی ہیں، جس میں جو درخت ہوتے ہیں ہمیں بہت ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اگر اکنامی کی بات کی جائے تو درخت سے ہمیں بہت ساری چیزیں یعنی ملتی ہیں۔ اور اس کے بعد اگر انوائرمنٹل یا ایموشنل بلڈنگ کی جیسے بات کی جائے تو کہا جاتا ہے کہ اگر تم دنیا کی محفلوں سے تھک جاؤ اور تمہارے اندر وہ بے چینی آ جائے تو جاؤ اور کسی پرانے درخت کو گلے لگا لو۔ تو میں بھی یہی پرسنلی سوچتا ہوں کہ درخت ہمیں بہت کچھ دیتے ہیں،
جیسے کہ ہمارے ٹیم ممبر نے پہلے ہی بتایا کہ درخت ہمیں چھاؤں دیتے ہیں، وہ ہمیں بیٹھنے کی سکون دیتے ہیں، اور بدلے میں وہ ہم سے کچھ بھی نہیں لیتے ہیں، وہ جس ہمیں یہی چاہتے ہیں کہ آؤ اور مجھے یہاں پہ لگاؤ۔ تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک اچھا انوائرمنٹ چاہیے تو ہمیں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے چاہیے، تاکہ ہماری جو فیوچر جنریشن ہے ان کو پرابلمس لائک کلائمیٹ چینج سے سامنا نہ کرنا پڑے۔ تھینک یو۔ شکریہ وکیش، آپ نے ہمیں اس پروجیکٹ کے حوالے سے بریفلی بتایا۔ میں جاننا چاہوں گا خدیجہ بطول کے پاس کہ خدیجہ، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے درمیان کس طرح اس حوالے سے کلین اینڈ گرین کیمپس سے جو ہے نا اویئرنیس پھیلا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا۔ میرا نام خدیجہ بطول ہے، میں جینڈر اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ 3rd سیمسٹر سے ہوں، قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد۔ تو آپ کا جو ہے وہ اسٹوڈنٹس میں اویئرنیس اس طرح سے کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہم ورک شاپس یہاں یونیورسٹی میں کروا سکتے ہیں، سیشنز کروا سکتے ہیں، نہ صرف سیشن بلکہ ریڈیو بھی ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے ہم اس کی آواز کے تھرو جو ہے وہ ہم لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہاں آپ لوگ دیکھیے کہ کس طرح انوائرمنٹ ہمارا افیکٹ ہو رہا ہے، ہمیں اس وقت جو ہے وہ پلانٹیشن کی بہت زیادہ نیڈ ہے۔ ابھی جس طرح اگر ہم پاکستان کو دیکھیں، اس وقت ہمیں جو ہمارا موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں تو کلائمیٹ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ افیکٹ ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ ہمیں اویئرنیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ پلانٹیشن کرے، دوسروں کو بھی اسی کام کی طرف وہ لے کر آئے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ اویئرنیس کریٹ کر سکے، لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جا سکے، اور ہم کمپینز کے تھرو ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں۔ شکریہ خدیجہ بطول، وکیش کمار اور مقدس، کہ آپ لوگوں نے کلین اینڈ گرین پروجیکٹ کے حوالے سے ہمیں بریفلی بتایا۔ شکریہ۔